موضوع گفتگو ہسٹری آف امام زمانہ چل رہا ہے، اور ابھی تک دیکھیں اس شخصیت کے لیے تو کئی اشرے درکار ہیں. میں سوچا تھا ایک اشرے میں نہ جانے میں کچھ زیادہ سے زیادہ بیان کر دوں گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بحث تھوڑی سی امام کی برکت سے پھیلتی جا رہی ہے امام کے اوپر. تو ابھی تک ہم نے دلیلیں دیں اہل سنت کی کتاب سے اور اہل تشیعوں کی کتاب سے، اور کل کا بیان تھا ہمارا قرآن مجید سے کہ قرآن مجید بھی اشارہ کرتا ہے کہ ایک ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے. 4 دلیلیں میں نے قرآن کریم سے کل دی تھی، 2 منٹ لیتا ہوں خالی ریپیٹ کرنے میں تاکہ آپ حضرات کو علم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی دلیل، انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے میرے پیغمبر آپ ڈرانے والے ہیں، مگر ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے. اگر ہم قوم ہیں تو ہمارے لیے کوئی ہادی کا انتظام ہونا چاہیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. دوسری دلیل قرآن کریم سے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اے قوم، اے اس زمانے میں رہنے والے مسلمانوں، آپ بتائیے آپ کس کے ساتھ بلائے جاؤ گے؟ بتائیے تو صحیح، کوئی تو ہے بھائی، کوئی تو ہونا چاہیے، ورنہ یا تو کہیے قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ، یا پھر یہ کہیے کہ نہیں کوئی امام ہے جس کے ساتھ ہمیں بلایا جائے گا. اچھا، امام بھی وہ ہونا چاہیے جو میرا بنایا ہوا نہ ہو. یہ بحث ہے یا نہیں ہے؟ امام بھی وہ ہونا چاہیے جو ادھر کا بنایا ہوا ہو، میرا بنایا ہوا نہ ہو. میرے خیال میں 3 منٹ میں انہیں دے دو، جلدی جلدی جو بانٹنا بھائی بانٹ دیجئے پہلے، کیونکہ یہ عام اشرا نہیں ہے، تھوڑا سا پریشانی ہو جاتی ہے قرآن کی آیتوں میں. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ پروردگار آباد و شاد رکھے حیدر ٹی وی والوں کو کہ انہوں نے میری ادنا سی درخواست کے اوپر جو کل میں نے بیان کی تھی دعائے عدیلہ، وہ دعائے عدیلہ تیار ہو گئی ہے، اور میسم بھائی یہاں پہ موجود ہیں جو حیدر ٹی وی چلاتے ہیں، ان کے پاس وہ دعا موجود ہے. بٹے گی نہیں، آپ کا دیکھنا ہے شوق کتنا ہے آپ کو لینے کا، چونکہ جو شوق سے لے گا وہی پڑھے گا بھی. اپنے ساتھ رکھیے، 12 ائمہ کے اس میں نام ہیں، بڑی برکت کے لیے ہے. تو میسم بھائی سے مجلس کے بعد آپ لے سکتے ہیں. نمونہ یہ ہے بالکل کارڈ کی طرح، جہاں پی ایم کا کارڈ رکھتے ہو، جہاں وزیر اعظم کا کارڈ رکھتے ہو، جہاں اپنے باس کا کارڈ رکھتے ہو، جہاں اپنے دوست کا کارڈ رکھتے ہو، جہاں اپنے چاہنے والے کا کارڈ رکھتے ہو، وہاں وہ کارڈ رکھو نا جس میں 12 اماموں کا نام ہو. تو کتنی برکت کے لیے انشاءاللہ مرد عورت لینا چاہیں تو یہ دعا چھپ گئی ہے، دعائے عدیلہ. انشاءاللہ ایک دعا اور بتاؤں گا تو وہ بھی اتنی جلدی نہیں بتاؤں گا. تو ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. جلدی جلدی، چونکہ تمہید کا وقت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے، قرآن کہتا ہے ایک امام کا ہونا ضروری ہے کہ جس امام کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا. یا تو آپ یہ کہیے کہ ہمیں کسی کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا تو قرآن جھوٹا ہے معاذ اللہ. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر گروہ کو. تو اگر آپ انسان ہیں تو آپ کو بھی بلایا جائے گا نا، تو پھر کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ مولا علی کے نہیں، مولا علی کا پیریڈ دوسرا ہے، امام حسن کا پیریڈ دوسرا ہے، امام حسین کا پیریڈ دوسرا ہے، 5ویں کا پیریڈ الگ ہے، 6 کا پیریڈ الگ ہے. تو اب ایسا تلاش کرو نا جو اس پیریڈ کا ہو بھائی.
ابھی تک موضوع یہ چل رہا ہے تلاش تو کرو. قرآن تو کہتا ہے کوئی ہے تو مسلمان کے اوپر واجب ہے اسے تلاش کرنا. اب یا تو آپ تلاش کر کے بتاؤ یا پھر جو ہم کہیں اسے قبول کرو. بھائی اگر تمہیں تلاش کے بعد نہ مل سکے تو واقعاً ہے اسلام کا بارواں ہے, اور میں دلیل انشاءاللہ پہلے ہی مجلس میں ایسی دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ماحول بن جائے آخر تک. اما جس نبی کے بتائے ہوئے 11 آ چکے ہوں, ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. جس طرح ماشاءاللہ آپ کا جوش ہے نا ولولہ, خدا کی قسم آپ کو سپاہی بنا دے میرے مولا کا, اور آپ سب سپاہی بن جائیں. آپ ہی جیسے جوانوں کی ضرورت ہے میرے مولا کو. کیا فرما اما جس کے بتائے ہوئے 11 آ چکے ہوں تو کیا بارواں نہیں آئے گا؟ تو بارواں. تیسری آیت وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. عمل کوئی بھی کرو لیکن یہ سوچ کے کرو اللہ دیکھ رہا, رسول دیکھ رہا, کچھ مومنین ہیں جو دیکھ رہے. تو نہ تو میں ہوں وہ مومن, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا میری مجلس کے بعد تم میرے بارے میں کیا کیا کہتے ہو, پتہ ہی نہیں مجھے. نہ آپ ہو سکتے جتنے بیٹھے ہیں, کیونکہ آپ کو بھی نہیں پتا آپ کے بارے میں کون کیا کیا کہتا ہے. اسی طرح نہ کوئی مولوی ہو سکتا ہے, نہ کوئی ملا ہو سکتا ہے, نہ کوئی مجتہد ہو سکتا ہے. جتنے ہمارے مجتہد ہیں وہ بھی مراد نہیں ہے, سن لیجئے, وہ بھی مراد نہیں ہے مومنین سے. اس لیے کہ ہم نہ جانے کتنے مجتہدین کی برائیاں کرتے ہیں, انہیں بیچاروں کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے نہ مجتہد مراد ہے, نہ مولوی مراد ہیں, نہ مفتی مراد ہیں. تو مراد کون ہے؟ کہا وہ ہے جو اس طرح دیکھے جس طرح اللہ دیکھتا ہے. ارے نہیں توجہ دیا آپ نے. بالکل اسی طرح دیکھے جیسے اللہ دیکھتا ہے, جیسے رسول دیکھتا ہے. تو اسی لیے رسول اسلام نے ایک شخصیت کو اپنے زمانے میں ایک خطاب دیا تھا تاکہ تم بہک نہ سکو, اور تمام صحابہ میں وہ خطاب ملا تھا, اے علی تو عین اللہ ہے. کس کو خطاب ملا تھا عین اللہ کا؟ اللہ کی آنکھ. جو خطاب میرے مولا کو ملا تھا نا, وہ اب جمعے کی زیارت پڑھیے امام زمانہ کی, السلام علیکہ یا عین اللہ, اے اللہ کی آنکھ تجھ پہ میرا سلام. تو اس کا مطلب ہے جو دیکھنے کی پاور پہلے کی ہے وہی دیکھنے کی پاور. پورل کا لفظ استعمال کیا, ایک کا نہیں کیا. یعنی مومنوں کی ایک جماعت ہے جو دیکھتی ہے. اما جب ایک جدی چور تھا, جدی چور سمجھتے کسے؟ یعنی ان کے خاندان میں چوری چور تھے. پردادا بھی چور تھا, دادا کا باپ بھی چور تھا, ان کے خاندان میں چوری بہت زیادہ چل رہی تھی. تو اب ایک نے بیٹے نے کہا کہ ایک بیٹے کو اس نے چور نے اپنے بچے کو تعلیم دی. اب وہ مارک شیٹ لے آیا, بڑی بڑی سندیں حاصل کر لی اس نے, اور وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی بن گیا. مگر اسے جاب نہ ملی, کہیں اسے جاب نہیں ملی. جب یہ جوان گھر بیٹھا رہا تو باپ نے کہا بے بیٹے ہمارے بزرگ کوئی پاگل تھوڑی تھے, تجھے ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ مارک شیٹ تو ایسی ہوتی ہیں, سندیں ایسی ہوتی ہیں, بس پڑھ لیا تو نے ٹھیک ہے, چل اسی کاروبار پہ لگ جا جو تیرا جدی کاروبار ہے. اب وہ لڑکا کہنے لگا بابا اصول بتائیے, جب کام کروں گا میں تو بے اصول تو کروں گا نہیں, چونکہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, تو اصول تو بتائیے چوری کا کیا ہے. کہا چوری کا اصول یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی تمہیں دیکھنے والا آ جائے فوراً چوری چھوڑ دو, بھاگ جاؤ. یہ اصول ہے چوری کا پہلا.
اب وہ ڈکیت نہیں تھا، چور تھا. ڈکیت الگ ہوتا، چور الگ ہوتا. چوری کا دستور ہے جیسے کوئی دیکھے کہا ٹھیک ہے جی پاپا آپ کر کے دکھاؤ پہلے چوری کیسے کی جاتی ہے. اب وہ بڑھ گئے گھر میں اور پہنچ گئے. اب جیسے ہی وہ لاک کھولنے والے تھے پیسوں کا، ویسے ہی بیٹے نے شور مچا دیا، بابا جلدی آئیے جلدی آئیے جلدی آئیے. اور وہ باپ آ گیا جلدی. ارے میں نے تو ابھی لاک ہی کھولا تھا بھائی، تو نے مجھے بلا کیوں لیا؟ کہا چوری کا پہلا اصول آپ نے کیا بتایا تھا کہ چوری وہاں نہ کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا ہو. تو اس نے کہا پھر تم نے مجھے بلا لیا کیوں، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کہا یہ تو اپنی معرفت کی بات ہے. ارے میرا خدا بھی دیکھ رہا ہے، میرا رسول بھی دیکھ رہا ہے، میرا امام بھی دیکھ رہا ہے. جب بھی کوئی کام کریے میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے سے بزرگ بھی ہیں یہاں کچھ میرے چھوٹے بھائی بھی ہیں، ان کو دلوں میں بات اتارنا چاہتا ہوں. کوئی بھی کام کریے یہ سوچ کے کریے میرا امام زمانہ مجھے، تو پھر بتائیے خود بخود کتنی اصلاح ہو جاتی ہے. بس مجھے یہی راسخ کرنا ہے کہ تم کسی بہرے امام کے ماننے والے نہیں ہو، تم کسی گونگے امام کے ماننے والے نہیں ہو، تم کسی اندھے امام کے ماننے والے نہیں ہو. وہ امام وہ ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے. کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا تھا، کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے. بھائی آخر تک کون کہتا ہے امام دو جہاں پردے میں ہے. ارے آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے. آنکھ پر پردہ پڑا ہے. ہمارا جو امام غائب ہے نا، جب ہمارا امام آئے گا تو تم جو اکثر جوان ہو نا اس وقت بیٹھے ہوئے، جیسے امام آئے گا تم فوراً پہچان لو گے، فوراً، خدا کی قسم بالکل کوئی تمہیں پریشانی نہیں ہوگی. یہ تو میں نے شاہ مردہ مجلس میں دیکھے تھے، یہ تو میں نے روضہ حسین پہ دیکھے تھے، یہ تو میں نے روضہ عباس پہ دیکھے تھے، یہ تو میں نے کربلا میں دیکھے تھے، یہ تو میں نے طواف کرتے ہوئے دیکھے تھے، یہ تو میں نے حج کرتے ہوئے دیکھے تھے. اس لیے کہ ہمارا امام اصحاب کہف کی طرح غائب نہیں ہے، ہمارا امام یوسف کی طرح غائب ہے کہ بھائی کی نظروں کے سامنے ہے. ارے میں کیا کروں، میری تقریر کا سب سے بڑا جملہ تھا، خون نہ کیجیے گا بھائی. کیا یوسف کے سامنے، یوسف بھائیوں کے سامنے تھے یا نہیں تھے؟ مگر یوسف پہچان رہے تھے یہ میرے بھائی ہیں، مگر بھائیوں کو نہیں پتا تھا یہ یوسف ہیں. تو امام اسی طرح غائب ہیں، تمہاری نظروں کے سامنے ہیں. اچھا کہ جناب شاہ مردہ میں ہیں تو پھر امریکہ میں کیسے ہیں وہ؟ اور جب امریکہ میں ہے تو لندن میں کیسے ہیں وہ؟ اور جب مجلس کربلا میں ہو رہی ہے تو کربلا میں کیسے ہیں وہ؟ میں نے کہا تمہاری پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے علی کے بغض میں. میرے مولا کا بغض آدمی کو اندھا بھی بنا دیتا ہے، بہرا بھی بنا دیتا ہے. کم بخت کہتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اتنی جلدی کیسے پہنچ جائے گا. میں نے کہا میں تجھے ان کا غلام بتاتا ہوں، اس کی طاقت کیا ہے. ایک ہی وقت میں امریکہ میں مرتا ہے، ایک ہی وقت میں پاکستان میں مرتا ہے، ایک ہی وقت میں ہندوستان میں مرتا ہے. اگر ملک الموت ان کا غلام ہو کے ایک وقت میں ہر جگہ چلا جائے، اللہ زندہ رکھے آپ کو، آباد رہیں، شاد رہیں. واقعاً امام زمانہ، تو امام زمانہ بھی ہر وقت کہیں نہ کہیں موجود ہیں، ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو ایسا سلسلہ نبی کے بعد ہونا چاہیے کہ جو نبی کی طرح دیکھے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. مالک اشتر
جنگ کر رہا ہے، کمانڈر ہے علی کی فوج کا، جنگ کر، دلوں میں اتار دوں گا انشاءاللہ بات، جنگ کر رہا ہے علی کا کمانڈر مالک اشتر. ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے جب کاٹتا رہا کہنے لگا ایک اور مار دوں تو علی کے برابر ہو جاؤں. زبان سے کہا نہیں، دل میں سوچا. ادھر تو یہ تلوار چلا رہے تھے، ادھر میرا مولا کہہ، ادھر سوچا تھا دماغ میں، زبان سے کہا نہیں. میرے مولا نے وہیں سے آواز بلند کی، مالک اشتر آؤ دوبارہ بیعت کرو. کہا مولا بیعت توڑی کب ہے؟ کہا ابھی تو سوچ رہے تھے نا علی کے برابر ہو جاتا. ارے بھائی آخری آدمی تک توجہ، ابھی تک تو سوچ رہے تھے نا کہ میں علی کے برابر ہو جاتا. کہا مولا سوچ تو رہا تھا. اب مذہب شیعت کا شاہ مردہ سے عقیدہ سن لو. ہمارا مذہب یہ ہے جو علی کی برابری کرے وہ بھی کافر ہے، جو نبی کی برابری کرے. اسے اوپر کو کر دو تھوڑا سا، یہ تھوڑا نیچے ہے. عابد بھائی کہاں گئے؟ تھوڑا اوپر کر دو. جو علی کی برابری کرے وہ بھی کافر، اور جو نبی کی برابری کرے وہ بھی کافر. نہ علی تم جیسے نہ نبی تم جیسے. تو ذہن کی بات پڑھی کس نے؟ علی نے. جس طرح خدا کو سب کچھ پتا ہے اسی طرح علی کو سب کچھ پتا ہے. تو ایسی مثالیں تم دکھا دو اگر کسی کے بارے میں تو ہم اس کو مانیں گے، اور اگر نہ ملے، اچھا یہ تو علی کے بارے میں تھا، آئیے میں بتاتا ہوں. امیر شام ہے، امیر شام امام حسن کے ساتھ گزر رہا ہے. ایک بات سے سلسلہ بتا رہا ہوں خدا کی قسم، یہ وہ سلسلہ ہے جو اللہ رسول کی طرف دیکھتا ہے. امام حسن کے ساتھ گزر رہا ہے ایک بات سے. ایک مرتبہ کہنے لگا تمہارے نانا تو درخت کو دیکھ کے بتا دیا کرتے تھے اس پہ کھجور کتنے ہیں، تو کیا تمہیں بھی اتنا علم ہے؟ میرے امام نے فرمایا ہاں اس پہ اتنے کھجور ہیں. ایک مرتبہ غلام کو اشارہ کر دیا گننا شروع کرو، گننا شروع کیا. غلام نے نظر چھپا کے ایک کھجور اپنی جیب میں رکھ لیا اور رکھ کے کہنے لگا اے حسن آپ نے جھوٹ کہا ہے، اس میں ایک کھجور کم ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا یا تو جیب سے نکال دے، ورنہ وہ کھجور خود گواہی دے گا. ارے ایسا ہی ان کے نانا کے بارے میں ہوا تھا. ابھی مثال دے رہا ہوں میں، میرے پاس وقت نہیں ہے چونکہ اشرا میٹر بہت زیادہ ہے، اشرے میں کل 4-5 مجالس رہ گئی. مثال دے رہا ہوں خالی ایگزامپل. ابو جہل آیا نبی کی خدمت میں، کہلے میں نے سنا ہے بہت علم ہے تمہارے پاس. ایسے ایسے ملعون بہت گزرے تاریخ میں، بہت علم ہے. کہاں اللہ کا دیا ہوا سارا علم ہے. ابو جہل سے کہا نبی نے، کہاں علم ہے؟ کہا اچھا تو یہ بتاؤ میں اپنے گھر پہ کیا کھا کے آیا ہوں. نبی نے کہا کہ بہتر ہے نہ پوچھو. کہا نہیں بتاؤ میں کیا کھا کے آیا ہوں تبھی تو پتہ چلے گا تمہارے پاس علم ہے. خدا کی قسم یاد رکھیے بڑا جملہ ہے آج کی مجلس کا، اون و محمد کے صدقے میں تمہارے دلوں میں یہ جملہ اتر جائے. زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں. اور میری لاج اب پورے اس مجمع کے ہاتھ میں ہے، جتنی میں محنت کر کے لایا ہوں تمہارے، ماشاءاللہ تم بھی اسی محنت سے سن رہے ہو. ایک مرتبہ کیا کہا؟ نہ پوچھ کیا کھا کے آیا ہے. کہا نہیں بتانا پڑے گا اسی مجمع میں کیا کھا کے آیا ہوں. کہا آج تم نے مرغا فرائی کیا تھا، آدھا حصہ تیرے بھائی کا تھا آدھا حصہ تیرا تھا. جیسا ہی تیرا بھائی تیرے پاس آنے لگا تو تو نے اس کا حصہ بھی کھا لیا اور تو کھا کے یہاں پہ مرغا گیا اور نبی کا امتحان لے رہا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے
یا نبی اللہ ایسا تو نہیں ہوا بس پیٹ سے مرغے کی آواز آئی؟ یا نبی اللہ لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا بھائی واقعہ پڑھنے کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ آپ اتنی زیادہ داد دیں گے. میرا واقعہ پڑھنے کا مقصد اب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اس پہ دیکھتا ہوں کتنی داد دیں گے یا چہرہ لٹکے گا. میرا مقصد چہرہ لٹکانے کا نہیں ہے. کس کا حق کھا کے آیا؟ بھائی کا. تو اس کا مطلب ہے جو آدمی بھائی کا حق مار لے وہ وقت کا ابو جہل ہوتا ہے. جو وقت مار لے بھائی کا حق، اب وہ چاہے جتنی مجلس کرے، چاہے جتنا ماتم کرے، چاہے جتنا گریا کرے، چاہے جتنے عشرے کر لے، اس لیے کہ اسلام میں غاصبوں کی کوئی جگہ نہیں ہے. اگر کسی میں یہ عیب ہے تو آج ہی واپس کر دے بھائی. بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، سخت مسئلہ ہے. اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہیں کر دے. تو بس یہ میرا پیغام تھا، ماشاءاللہ اب تک پہنچ گیا اور خوشی خوشی پہنچ گیا. تو ابو جہل نے کیا کہا؟ تو نبی کو کس نے بتا دیا یہ کھا کے آیا ہے؟ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے. اور 3 مثالیں دے چکا ہوں. اب آ جائیے، اگر 12 کی 12 مثالیں دوں تو بہت زیادہ وقت لگ جائے گا. اب آ جائیے 7ویں امام کی طرف. 7ویں امام کا زمانہ ہے. ایک اہل بیت کا بہت بڑا دشمن ہے. علامہ امینی نے الغدیر میں لکھا کہ اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا دشمن ہے کہ جہاں علی کا نام آ جاتا ہے نا وہاں چہرہ لال ہو جاتا ہے کم وقت کا. گالیاں دیتا ہے مولا علی کو، برا کہتا ہے مولا علی کو، اماموں پہ معاذ اللہ الٹے سیدھے لفظ بولتا ہے. اب وہ پہلے تو رئیس تھا، اللہ نے اس کو کس دیا. علی والوں کو ان کا تو امتحان لیتا ہے اللہ، لیکن جو دشمن ہوتے ہیں نا میرے مولا کے، پروردگار کو بھی وجود برداشت نہیں ہے ان کا زمین کے اوپر. علی کا دشمن اور میری زمین پہ چلے، نہیں برداشت ہے خدا کو. ابھی بتاؤں میں. تو اس نے اہل بیت کا دشمن فقیر بن گیا. ایک دوست تھا اس کا، جب وہ بہت زیادہ فقیر ہو گیا اور کسی نے کچھ نہ دیا اور بالکل بھوکا مرنے لگا، تو ایک مرتبہ اس نے کہا، دوست نے کہا جس دروازے کو برا کہتا ہے اسی دروازے پہ جا کے دیکھ. ارے نہیں بھائی، نہیں. جن اہل بیت کو برا کہتا ہے نا، ایک مرتبہ کہنے لگا بھلا کیسی بات کرتے ہو، شروع سے ان کا دشمن ہوں، شروع سے ان کو برا کہہ رہا ہوں، وہ میں اگر جاؤں گا تو مجھے ملے گا بھی کچھ. بھائی ایک مرتبہ دوست نے کہا ارے یہی تو فرق ہے دنیا میں اور آل محمد میں. ارے نہیں بھائی، یہی تو فرق ہے دنیا میں اور آل محمد میں. تو جا کے تو دیکھ. اور میں تجھے آسان طریقہ بتاتا ہوں. کیا تو شاعر ہے نا؟ کہاں ان کے خلاف شعر کہتا ہوں. آج ان کی مدحت میں کہہ لے. علامہ امینی الغدیر میں لکھتے ہیں کہ ان کی محبت میں کہہ لے. میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، غور کیجئے گا. محبت میں کہہ لے. اس نے 3-4 محبت میں شعر کہے. پہنچ گیا 7ویں امام کی خدمت میں، گردن جھکا کے بیٹھا ہے. مولا میں آپ کا دشمن ہوں. کا معلوم ہے. کا شاعر ہوں. کا یہ بھی معلوم ہے. تمہارے بارے میں شعر کہہ کے لایا ہوں. کا یہ بھی معلوم ہے. اب تو یہ بتا، میں بتاؤں کتنے کہہ کے لایا ہے؟ 7ویں امام کہتے ہیں بتاؤں کتنے کہہ کے لایا. ایک مرتبہ تعجب میں کہتا ہے ابھی تک تو یہ شعر میں نے نہ بیوی کو سنا ہے نہ بچوں کو سنا ہے، تمہیں کیسے پتا ہے؟ تو میرے امام نے ایک جملہ کہا کہ جب کوئی آدمی شعر کہتا ہے تو الفاظ ہم سے اجازت لیتے ہیں.
ایک صلوات بھیج دیں محمد. الفاظ ہم سے اجازت لیتے ہیں، ہمیں معلوم ہے تو ہمارا دشمن ہے، پڑھو شعر. اب جو شعر پڑھا ہدیہ تو دیا کا جنت بھی دی، جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ چاہنے والا بن گیا. یہ ایگزامپل. پھر آ جائیے امام حسن کی طرف. عمر عاص جیسا آدمی شاعر تھا، ایک دن پتہ نہیں کیا سوچی مولا علی کی مدحت میں شعر کہہ بیٹھا. امام حسن سے ملاقات ہوئی، امام حسن سے ابھی بولا نہیں. امام حسن نے کہا تم نے ہمارے بابا کے بارے میں شعر کہے ہیں؟ کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ کہا نہیں پتا ہے، تو سنا ہے یا میں؟ اب امام حسن نے اس کو اس کے شعر سنا دیے. لیکن عمر عاص جیسا آدمی جنت میں تو نہیں جا سکتا نا، تو میرے مولا نے کچھ پیسے نکالے اور نکالنے کے بعد کہا لے یہ شعر مجھے بیچ دے. اس نے پیسے جیب میں رکھے، کہا اب سنا؟ کہا مجھے یاد ہی نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دیں بآواز بلند. ساتویں تک آ گئے. اب بس میں اور زیادہ واقعات نہیں پڑھتا، 12ویں تک آ جائیے. 5 سال کی عمر ہے میرے 12ویں کی ابھی. اصفہان سے ایک آدمی خمس لے کے چلا، جیسے شاہ مردہ میں آپ مثلا میں نے آپ سے بھی لیا، میں نے آپ سے لیا، میں نے آپ سے بھی لیا، امام کو پہنچانے کے لیے کہ میں امام کو پہنچاؤں گا. ابھی پتہ نہیں ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد امام کون ہے. امام کا جو چچا تھا وہ خلیفہ بن کے بیٹھ گیا امام حسن عسکری کی جگہ. وہ لوگوں سے کہتا ہے میں امام ہوں. 12ویں کی عمر 5 سال کی ہے کل. ایک مرتبہ بتانے والے نے بتایا کہ بھائی آپ لے جاؤ اور جو دعویٰ کرے امامت کا اس کو یہ خمس دے دینا. کہا مگر پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حقیقی ہے یا نہیں؟ کہا نہیں یہ بتا وہ جو 11ویں کو جب تو خمس دیتا تھا تو وہ کیسے لیتا تھا؟ کہا اسے تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو یہ کہتا تھا اتنا فلاں نے دیا ہے، اتنا فلاں نے دیا ہے، اتنا فلاں مرد نے دیا ہے، اتنا فلاں عورت نے دیا. کہا پھر تیرے لیے تو آسان ہے پہچان لینا. اب وہ آیا بغداد میں پہنچا، سامرہ میں پہنچا. سامرہ میں دیکھا تو امام کا ایک بھائی وہ دعویٰ کر رہا ہے میں امام ہوں. ایک مرتبہ اس نے کہا امام کون ہے؟ کہا میں. کہا میں کچھ خمس لایا ہوں. کہا لاؤ مجھے دو. کہا ایسے نہیں دوں گا. ارے بھائی آخری تک توجہ، ایسے نہیں دوں گا. کہا کیسے دے گا؟ کہا پہلے یہ بتا یہ کس کے گھر کا ہے، یہ کس کے گھر کا ہے، اس میں کتنا پیسہ ہے؟ کہا یہ مجھے نہیں آتا. کہا پھر تو امام نہیں ہے. اسی وقت ایک صحابی آیا، اس نے کہا تو واپس نہ جا خمس لے کے آ، میں تجھے امام سے ملاقات کرتا ہوں. ایک حجرے میں لے گیا، 5 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی خمس رکھا گیا امام نے فرمایا اتنا فلاں محلے سے آیا ہے، اتنا فلاں جگہ سے آیا ہے. اتنا فلاں نے دیا، اتنا فلاں، سب کچھ دے دیا. دیکھیں تمہارے امام کی 12ویں کی کتنی نظر گہری ہے، سب کچھ دے دیا. مولا یہ 1000 فلاں نے دیا، 1000 فلاں نے دیا. امام بتا رہے ہیں اتنا اس نے دیا، اتنا اس نے. لفافہ بند. کا کھول کے دیکھ ابھی سے. اب جو لانے والا کھولتا ہے جتنا امام بتا رہے ہیں اتنا ہی اس میں پیسہ نکلا جا رہا ہے. واپس چلنے لگا. خدا کی قسم اگر پیسے کی بات آتی تو تمہارے ذہن میں یہ بات آتی کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے وہی تو امام کو دے گا نا. اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے تو امام کو کیا دیں؟ واہ ہرے محبت امام زمانہ. جب یہ شخص چلنے لگا تو ایک مرتبہ کہنے لگا ایک امانت اور رہ گئی تمہارے پہ ہماری، ایک امانت اور رہ گئی. اب وہ پوچھتا ہے مولا میں نے تو سارا پیسہ دے دیا. کہا نہیں ایک. کہا کیا؟ کہا ایک مومنہ نے ایک کپڑا دیا تھا تجھے.
ارے بھائی ایک مومنہ نے تجھے ایک چھوٹا سا کپڑا دیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کہا تھا یہ میرے امام زمانہ کو دے دینا، تو لا وہ کپڑا نکال، اس نے وہ کپڑا نکالا، امام نے اسے مصلی کی جگہ بچھا کے قیامت تک کے لیے غریبوں کی عزت کو بڑھا دیا۔ یہ مسائل بڑے گہرے ہیں۔ ایک خاتون نے ایک کپڑا جیسے رومال ہوتا ہے، کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، کہنے لگی پیسہ تو میرے پاس نہیں، میرے امام کو یہ دے دینا۔ اب پیسے والے تو اس کے یاد رہ گئے، یہ کپڑا یاد نہیں رہا۔ امام نے کہا ہماری چاہنے والی نے ایک کپڑا دیا ہے، اور امام نے اس کپڑے کو بچھایا، اس پہ نماز پڑھی تاکہ تمہیں مایوس نہ کریں، تاکہ میں غریب کا بھی اتنا امام ہوں۔ ہائے، تو جملہ کہنا ہی پڑے گا۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، تو ان آنسوؤں کو خوشی میں بدل دوں میں۔ خوشی میں کیسے بدل دوں گا؟ ہم نے ایسے اماموں کو نہیں مانا جو دولت کے پجاری ہو، ہم نے ایسے اماموں کو مانا ہے جو عقیدت دیکھتے ہوں۔ مثلا آپ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ امام زمانہ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، میں آج آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، آسان آسان طریقے روایت میں موجود ہے کہ اپنے گھر میں چھوٹا سا اسلحہ ضرور رکھو۔ چھوٹا سا اسلحہ کا مطلب بندوقیں نہیں، چھوٹا سا چاہے ایک چاقو، مثلا اپنے گھر میں ایک چاقو رکھیے، اور نیت سے کیا رکھیے؟ یہ مستحب ہے، دیکھیے میں نئی بات بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ پورے مجمع کو نہیں پتا ہے۔ نیت میں یہ رکھیے جب میرا امام آئے گا تو میں امام کا سپاہی بنوں گا، تو امام کے دشمن کے پیٹ میں چاقو دے دوں گا۔ تو اس چاقو کو اس نیت سے رکھیے اپنے پاس کہ میرے امام کے دشمن آئیں گے تو میں امام کے ساتھ انتقام لوں گا حسین کے قاتلوں سے۔ تو یہ چیز رکھنا مستحب ہے۔ کیا آپ نے مطلب کون سا ایسا جو نہیں رکھ سکتا؟ ایک چاقو کی کیا اہمیت ہے؟ مثلا گھر میں رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا؟ اس سے یہ مثلا چاقو نہیں ہے، اس سے آپ کی نیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا کانٹیکٹ مضبوط ہے تمہارا امام سے۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، ماشاءاللہ پروردگار آپ کے سب کے گھر بسائے، آپ کی شادی ہوئی، مثلا شادی ہوئی آپ کی، شادی میں آپ نے کارڈ چھپوائے، سب سے پہلا کارڈ سب سے پہلے انوائٹ کیجئے اپنے امام کو، جتنا بھی مجمع بیٹھا ہے سب سے پہلے کس کو انوائٹ کرنا چاہیے؟ نہیں، زور سے بولیے، امام کو۔ کرتے ہیں آپ ایسا؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں میں۔ اس لیے کہ جب امام کو انوائٹ کرو گے تو پھر شادی میں حلال اور حرام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ پھر ایسے میرج ہال میں تو شادی نہیں کرو گے نا جس کے بنانے والے ہی ناپاک ہو، ایسی جگہ نکاح نہیں کرو گے نا، نہیں کرو بھائی۔ دیکھیں جیسا مہمان انوائٹ کرتے ہیں ویسا ہی آپ انتظام کرتے ہیں۔ مثلا جب آپ نے امام کو انوائٹ کیا ہے تو آپ ایک ہال بک نہیں کریں گے، پھر 2 ہال بک کریں گے، مردوں کا الگ کریں گے، عورتوں کا الگ کریں گے۔ اور جب شادی میں امام کو انوائٹ نہیں کیا تو جہاں مرد کھا رہے ہیں وہیں عورتیں کھا رہے ہیں، شادی نہیں ہو گئی، ایک ببال ہو گیا۔ وہ مومنہ عورت جو نماز شب کی پابند ہے، وہ مومن مرد جو نماز کا پابند ہے، وہ بھی بیچارہ شادی میں جا کے یہودی اور عیسائی بن جاتا۔ سب کے ساتھ چلنا ہے نا بھائی، ترقی کا زمانہ ہے۔ مولوی صاحب آپ پتہ نہیں کس خطا خیالات کے مولوی ہیں، آپ کہتے نہیں کہتے کہ آپ پتہ نہیں کس خیال کے مولوی ہیں، پتہ نہیں کس زمانے میں جی رہے ہیں آپ۔ ارے ہماری پرابلم سمجھیے، کیوں پرابلم سمجھیے؟ اسلام نے کہا ہے بڑا میرج ہال کریے، بتائیے کون سی روایت ہے کہ بڑا میرج ہال کریے؟ شاہ مردہ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنا مجمع بیٹھا ہے شاہ مردہ میں یا نہیں؟ اور انجمن منع بھی نہیں کرے گی، کریے یہاں۔ اور وہ جو 3-4 لاکھ روپے میرج ہال میں دے گئے،
جب پڑھ ہی رہے ہیں تو سارے مل کے پڑھیے نا پھر. فخر کرتے ہیں آپ اور قبلہ آپ نہیں جانتے. 20 لاکھ میں نے کیا ہے. کیا کر لیا آپ نے 20 لاکھ میں کر کے؟ مطلب کون سا اسلام کو فائدہ پہنچا دیا آپ نے 20 لاکھ میں کر کے؟ آدھے جو براتی بلائے اور کھا کے گئے وہ بھی کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیسا پیسہ ہے بھائی. تعریف کوئی نہیں کرتا تمہاری کھا کے بھی. وہ جو کھانے والے ہیں وہی کہہ کے جاتے ہیں تمہیں کہ 20 لاکھ میں اتنا کھو دیا میاں، جیسا آیا تھا ویسا چلا گیا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر مذہب شیعت ہمارا خالی اپنی شادیوں پہ پابندی لگا لے، کیسے؟ میں یہ نہیں کہتا اچھی نہ کریے، نہیں کریے، مگر پہلے معقول انتظام کریے. جو شادی آپ 20 لاکھ کر کے کر رہے ہیں، شاہ مردہ اتنی بڑی جگہ ہے، مطلب دلی والوں کے لیے 10-5 ہزار میں ٹینٹ لگوائیے، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ، اس میں انتظام کیجئے. اور وہ جو 20 لاکھ وہاں دے کے آئے نا، 2-3 لاکھ یہاں دے دیجئے. کس کے گھر میں دے کے جاؤ گے؟ علی کے گھر میں، فاطمہ کے گھر میں، زہرا کے گھر میں؟ نہیں کر سکتے. اور اگر نہیں مانتے تو سن لو، چونکہ میں بڑا کڑوا خطیب بھی ہوں تو حق کہتا ہوں، چونکہ منبر حق بولنے کی جگہ ہے. جو کہتا ہے جناب ہمارا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے ایسی جگہ کرنے سے، تو جس کا اسٹیٹس علی سے خراب ہو جائے وہ شیعہ نہیں ہے. پھر بآواز بلند صلوات پڑھیے. ایک دن کی شادی میں، ایک دن کی شادی میں پورے سال کا ایمان کھو کے آتے ہو. آپ آتے ہو، نہ کھانا پاک ہے نہ وہ فضا پاک ہے جہاں پہ شادیاں کر رہے ہو. دیکھیے اچھا پھر کہتے ہیں مولوی صاحب آج کل طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، کرم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو بھائی جب نکاح ہی اتنی خراب جگہ ہوا تھا تو طلاقیں تو ہوں گی. پہلے جو تمہارے بزرگوں کے نکاح کہاں ہوتے تھے؟ امام باڑے میں، اہل بیت کے گھر میں. تو جب تم ایسی جگہ پہ کرو گے جن کا کام توڑنا ہے تو رشتے ٹوٹیں گے، جب امام باڑے میں کرو گے تو اہل بیت کا کام جوڑنا ہے تو جڑیں گے. مطلب میں کھل کے، اگر کوئی مجھے گالیاں بھی دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اہل بیت کے مسئلے میں گالیاں تھوڑی بہت تو مجھے بھی ملنی چاہیے. میرے کیا لگ جائیں گی آ کے وہ؟ بلکہ میں تو چاہتا ہوں خدا کرے کوئی ایسا پیدا ہو جو گالیاں دے، مجھے اور ثواب ہوگا. مجھے آپ یہ بتائیے، اگر آپ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی امام بارگاہی میں مثلا نکاح کر لیں تو کیا آپ پہ فرق پڑ جائے گا؟ تو سوچیے آپ کیا پڑ جائیے گا فرق. کوئی مطلب آپ کی اہمیت کم ہو جائے گی، لوگ آپ کو نکال دیں گے. خدا کی قسم جتنا بڑا آدمی ہوگا نا، جتنی سادگی سے کرے گا اتنی تعریف ہوگی. اب یہ بڑے آدمی تھے، یہ تو سب کچھ کر، وہ مثال بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. ہمارا اتنا بڑا آدمی، مگر دیکھو شادی کتنی سادگی سے ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کریں گے تو غریبوں کو بھی شادی کرنے میں مزہ آئے گا. اور جب میں یہ نہیں کہتا آپ اپنے بیٹے کے بارے میں نہ لگائیے، لیکن وہاں تو لگائیے نا جہاں لگانے کی بات ہے. یہ اتنی بڑی جگہ کشمیری گیٹ پہ کر لیجئے، مسجد میں پاکیزہ ہوا ہے. چلیے اگر تمہیں پیسے ہی لگانے کا شوق ہے میری جھال میں کریے، لیکن مرد عورت کو جو آپ نے ایک جگہ کیا
اور میری ماں بہنوں کی جو وہاں بے پردگی ہوئی، ان کا گناہ اس شادی والے کے سر جاتا ہے. واقعاً وہ گناہگار ہے. بھائی اس نے ایسا انتظام کیوں نہیں کیا؟ ورنہ مردوں میں عورتوں کا کیا مطلب ہے اور عورتوں میں مردوں کا کیا مطلب ہے؟ عورتیں سج کے جاتی ہیں اس وقت، اور آپ اپنی بیویوں پہ کنٹرول نہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کنٹرول کیجئے بھائی، مگر اتنا تو مجھے کہنے کا حق ہے کہ جو سج کے جاتی ہیں میری ماں بہنیں تو وہ عورتوں ہی میں رہیں. پورے سال تو عزادار ہیں، مولائی ہیں، ماتمدار ہیں، نوحہ خان ہیں، ایک دن شادی میں جا کے سب کچھ کھو دیا جو اکٹھا کیا تھا پورے سال. حالانکہ اسلام کا حکم کیا ہے وہ سن لیجئے. میری ماں بہنوں سنو، آپ کو آواز جا رہی ہے، حدیث سنا رہا ہوں، اگر مجھے کوسیں گی تو کوس لیں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ کیا امام فرماتے ہیں اگر عورت اپنے شوہر کے لیے سجنے لگے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اگر غیر کے لیے سجے تو یہ حرام ہے. اسلام کا حکم ہے یہ. عورت کو سونا پہناؤ، عورت کو چاندی پہناؤ، عورت کو سونے میں پیلی کر دو، مگر اس کی سجاوٹ تمہارے لیے ہو، کسی غیر مرد کے لیے نہ ہو. خدا کی قسم روایت اگر عورت سج کے نکلے کسی غیر کے لیے تو معصوم فرماتے ہیں جب تک وہ جاتی ہے اور آتی ہے فرشتے اس پہ لعنتیں پڑھتے رہتے ہیں. ایسے ہی آپ لوگ، یہ دین ہے، کوئی کھیل نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ اپنی شادی کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آج سے عہد کریے، جب شادی کا کارڈ چھپے گا تو پہلے انوائٹ کریں گے امام کو. جیسے آدمی انوائٹ کرو گے ویسا ہی انتظام کرنا پڑے گا. اچھا کہاں ڈالیں امام کا کارڈ؟ شاہ مردہ میں لا کے ڈال دیجئے. امام پڑھ لیں گے خود ہی. امام پڑھیں گے تو جب امام پڑھیں گے تو آئیں گے، جب آپ بلائیں گے، وہ شعر نہیں ہے کیا ہے بھائی ذرا پڑھنا عادل بھائی، جب امام وہ ضرور آئیں گے، دل سے جب بلائیں گے وہ ضرور. تو ایسا تو نہیں اگر آپ کسی مومن کو بلانے، جب مولوی کو بلاتے ہو مولوی جاتا ہے، مجتہد کو بلاتے ہو مجتہد جاتا ہے، تو جب امام کو تم بلاتے ہی نہیں ہو. میرے امام کو شکوہ ہے تم سے یہ کہ مجھے کوئی بلاتا نہیں ہے، تو بلائیے نا اپنی شادیوں میں. جب شادی میں بلائیں گے تو انتظام بھی انہی کے حساب سے کرنا ہوگا. اچھا مجھے سوچ کے بتائیے، پوری شادی میں آپ نے 1 کروڑ روپے لگا دیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے لگا دیا، لیکن نکاح نہیں کروایا، شادی ہو گئی یا نہیں؟ نہیں اب تو آپ ہی بولیں گے، کبھی میں پھنس جاؤں، اکیلا ہوں میں اس وقت. صلوات بھیجیں محمد. نہیں بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ یہ ضروری ہے. بتائیے 1 کروڑ آپ نے پیسہ لگایا، سب کو کھلایا، پورے دلی کو کھلایا، بڑی اچھی بات ہے، کھلانا چاہیے، حرام نہیں ہے، غلط نہیں ہے، میں غلط نہیں بول رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، سب کو کھلایا آپ نے شادی میں. 1 کروڑ روپے لگا دیا، نکاح نہیں کیا، شادی ہو گئی؟ نہیں ہو گئی. اچھا کسی کو بھی نہیں بلایا، نکاح کر دیا، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہو گئی. تو شادی کو تم نے بھاری بنایا یا اسلام نے؟ نہیں، کڑوی بات ہے نا، تو اس وجہ سے داد کمی ملے گی. مجھے توقع بھی نہیں ہے اس پہ کہ بھائی بہت داد ملے گی. یعنی جس پہ شادی. اچھا یہ بتائیے، کھانا اتنا ضروری نہیں تھا، مہندی اتنی ضروری نہیں تھی، وہ دوسری چیزیں اتنی ضروری نہیں تھی. جب کھانے پہ دیکھا تو بڑی بھیڑ، جب مہندی پہ دیکھا تو بڑی بھیڑ، اور جب نکاح پہ دیکھا کوئی نہیں، سب اڑ گئے پرندے، جتنے کبوتر آئے تھے سب اڑ کے چلے گئے، کوئی نہیں. بیچارہ مسکین ایک تو دولہا، کہاں جائے گا بیچارہ وہ؟ مطلب آج کہاں جائے گا وہ؟ آج تو وہ بھی کسی کی میں نہیں بیٹھا،
آج پھنس گیا وہ. اچھا 2 مولوی کو بیٹھنا ہے بیچاروں کو جو نے نکاح پڑھنا ہے. اچھا ایک سسر محترم کو بیٹھنا ہے, ایک لڑکی کے باپ کو بیٹھنا ہے. آج نکاح کی حالت ہم نے یہ کر دی نہ کر دی. صلوات پڑھنے والے بھی زیادہ نہیں ہوتے. پہلے کے نکاح میں اور اب کے نکاح میں یہ فرق ہے. پہلے باقاعدہ بٹھا کے خطبہ ہوتا تھا, حدیث قصہ ہوتی تھی, نکاح ہوتا تھا, صلواتیں زیادہ ہوتی تھی. ان صلوات کی برکت آپ کی پوری زندگی میں رہتی تھی. اب کوئی وہاں صلوات پڑھنے والا ہی نہیں ہے. میں آج آپ کو ایک بات کہتا ہوں, خدا کی قسم اپنے نکاحوں میں حدیث قصہ پڑھنی چھوڑ دو. میں کہہ رہا ہوں آپ سے, دعویٰ ہے میرا, نہ پڑھا کرو حدیث قصہ, ہٹا دو, کوئی واجب نہیں ہے. مگر جو آپ حدیث قصہ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو نا, اس میں گناہگار ہو تم. اما اتنی پاکیزہ حدیث قصہ, کھانے پہ اتنا مجمع, دوسرے پہ اتنا مجمع, حدیث قصہ پڑھی تو کوئی نہیں. یہ توہین ہے حدیث قصہ کی. اما اگر تمہارے پیسے میں اتنا ہی دم تھا نا, تو کھانے سے پہلے پوری پبلک کو بلاتے, پبلک کو حدیث قصہ میں بٹھاؤ. جہاں 20 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہو وہاں 1 لاکھ روپے خرچ کرو. بہترین مائک لگاؤ, مولویوں کو بٹھاؤ, کھانے سے پہلے پورا مجمع بٹھاؤ, صلوات کے سائے میں شادی کرو. کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اپنے امام کو انوائٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اپنے امام کو اپنی شادیوں میں انوائٹ کریں تو خود بخود شادی کا نظام ٹھیک ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے اما آپ کے یہاں قائد ہیں, رہبر ہیں. جب علی کی شادی ہوئی نا جناب زہرا سے, تو پتہ کیسے ہوئی؟ شادی سے پہلے علی کو بلایا, بلانے کے بعد کہا کہ لاؤ مہر دو, لاؤ مہر دو. کہا یا رسول اللہ میرے پاس تلوار ہے, میرے پاس زرہ ہے, جو جنگ میں پہنتے ہیں تاکہ حملہ نہ کوئی کر دے. رسول نے فرمایا زرہ بیچ دو. 500 کی زرہ بکی. 500 روپے علی نے نکاح سے پہلے دے دیے رسول کو. رسول نے صحابی کو بلایا, کہا لے یہ 500 روپے لے جا اور زہرا کا جہیز خرید لے. تو اصول کیا بنا؟ نہیں رکھیے, اصول اسلام کا کیا بنا؟ اسلام کا اصول بنا عورت کو جہیز دو, مگر پہلے لڑکے سے مہر لو. ارے نہیں بھائی, اب تو آپ اٹھیں گے, لڑکے سے مہر لو. اگر اسے جہاز چاہیے تو جہاز کا پیسہ لو, اگر گاڑی چاہیے تو گاڑی کا پیسہ لو. یہ کیا چل رہا ہے آج کل کہ تمہارے بیٹے, آج کل ایسا چل گیا, شیعوں میں بھی چل گیا بھائی, اہل بیت والوں میں. میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, میں نے 20 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں, تو یہ 20 لاکھ کس سے نکالے گا؟ لڑکی کے باپ سے. میرا لڑکا 20 لاکھ لگائے, میں نے ڈاکٹر ہے بھائی, تو میں آپ کی بیٹی لے رہا ہوں تو کم سے کم 30 تو دو مجھے. کتنے دن کھائے گا 30؟ کتنے دن کھائے گا یہ بتائیے. یہ جو میسج چلا گیا, جب تم علی کے دروازے سے ہٹو گے تو پریشانیوں میں تو مبتلا ہونا ہی ہے. رسول نے بتا دیا جہیز اس پیسے سے خریدا جائے جو مہر کا ہو. ادھر علی نے مہر دیا, ادھر جہیز خریدا گیا. دوسرے دن رسول اللہ گھر پہ پہنچ گئے, کہنے لگے یا علی کیف وجدت اہلک. ارے عشرے تو آپ نے بڑے سنے ہوں گے, آج میرے سے یہ جملہ سن لو اور نسلوں تک اپنی وصیت کر کے جانا, یاد کر کے جانا. ایسا کوئی سسر دیکھا آپ نے جو اپنے داماد سے پوچھے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ مجھے بتاؤ تاریخ میں کوئی ایسا سسر ہے جو بیٹی میری بیٹی, اس لیے کہ اسے پتا داماد کا جواب ایسا ہوگا دانت کھٹے کر دے گا. میں کیسا پاتا, جیسی تم نے دی ایسا ہی تو پاؤں گا, اور کیسا پاؤں گا. مگر کمال دیکھیے میرے مولا کا, رسول پوچھتے ہیں کیفا وجدت اہلک, بتاؤ تو نے اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ تو میرا مولا کہتا ہے کل ایمان کہتا ہے, غالب کل غالب کہتا ہے, نبیوں کا ولی کہتا ہے, رسول کا علی کہتا ہے, غدیر کا مولا کہتا ہے نعم العون علی طاعت اللہ. میں نے فاطمہ کو اللہ
کی عبادت میں مددگار پایا. ارے اب تو کھڑے ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ پہلے ایک مصلی بچتا تھا, اب ایک میرا مصلی بچتا ہے, ایک فاطمہ کا مصلی بچتا ہے. اور اب جملہ سن لو, جو اولاد دو مصلوں کے بیچ پیدا ہو کوئی وقت کا حسن بنتا ہے, کوئی وقت کا حسین بنتا ہے. آج کی مجلس کا میسج یہی ہے کہ میری ماں بہنیں شادی میں جانا مگر اسکارف لگا کے جانا, پردہ کر کے جانا, اور جب جانا تو شوہر کی بغیر پرمیشن کے نہ جانا. ورنہ کربلا سے آپ نے کیا سیکھا؟ حد یہ ہے, حد 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 حد. اور ایسا پروف دوں گا کوئی بول ہی نہیں پائے گا. اگر مجلس میں بھی آنا ہے تو شوہر کی اجازت سے آنا ہے. میں شوہروں کو چڑھا نہیں رہا ہوں, ان کی بھی کلاس لوں گا اگلے دوسرے تیسرے دن, ایسی بات نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آمین. اب انشاءاللہ کل دیکھنا ان کی کتنی کلاس ہوگی, تو آج آپ پریشان نہ ہوں زیادہ. تو کیا اسکارف لگا کے جانا, اگر مجلس میں بھی جانا شوہر کی اجازت. اب یہ نہیں کہ مولوی صاحب کیا روز اجازت لیں, نہیں, روز کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. مزاج سے پتہ چلتا ہے آج راضی ہے یا نہیں ہے. ابھی بتاتا ہوں. کہنے لگے کیا ضرورت ہے؟ ضرورت اس لیے ہے کہ آپ جناب زینب کی کنیز ہیں, میں آپ کو جناب زینب کی کنیز مانتا ہوں, اس لیے آپ کی ضرورت ہے. کہنے دلیل کوئی؟ میں نے کہا دلیل سن لیجئے. جب کربلا میں امام حسین جانے لگے تو جناب زینب نے کہا میں بھی چلوں گی. آپ بولیے ذرا کیا کہا؟ نہیں آپ بتائیے بھائی, آپ آخری والے جوانوں کیا کہا جناب امام حسین نے؟ پہلے عبداللہ سے, حالانکہ امام ہیں, معصوم ہیں, رہبر ہیں, قائد ہیں, علی کا لال ہے, مگر جناب زینب سے عبداللہ سے اجازت لے کے قیامت تک کے عزاداروں کو پیغام دے دیا. نہیں, اجازت لو. وہ چلی اجازت لینے کے لیے, عبداللہ کے قریب آئی. عبداللہ, علی کی بیٹی نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا. علی کی بیٹی نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا, آج کچھ مانگنے آئی. کہا کیا؟ کہا میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے, مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی ساتھ جاؤں. پتہ عبداللہ نے کیا کہا؟ میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب میری شادی آپ سے ہوئی تھی تو میرے چچا علی نے مجھے بلایا تھا اور بلا کے کہا تھا عبداللہ تم شوہر ہو, تمہیں ہر چیز کا اختیار ہے, لیکن جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے تو تمہیں زینب کو روکنے کا حق نہیں ہے. میں اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں کہ تم زینب کو نہیں روکو گے. شہزادی تجھے تو اجازت ہے. آج 5 محرم ہے, آج سے بڑے سخت مصائب ہیں. پہلی میری خواہش ہے کہ سر پیٹ کے رونا ہے, اس لیے کہ یہ بچے اتنے مظلوم ہیں, ان پہ کربلا میں کوئی رونے والا نہیں تھا. تو آج شاہ مردہ میں اس طرح سر پیٹ کے رونا کہ ان بچوں کو تسلی ہو جائے اور عبداللہ کو تسلی ہو جائے. ایک مرتبہ زینب چلنے لگی, کہا زینب اکیلے نہ جاؤ, ان 2 بچوں کو ساتھ لے جاؤ, ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا, ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. زینب دونوں بچوں کو لے کے چلی, کربلا میں آ گئے اور عاشور آ گئی, مسلم کے لاڈلوں کے لاشیں آ گئے, کچھ اصحاب کے لاشیں آ گئے. زینب نے بچوں سے بات کرنا بند کر دیا.
دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اماں ہم سے بات کیوں نہیں کر رہی ہو؟ کہا میرے لاڈلو سب تو میرے بھائی پہ جان قربان کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں جاتے میرے بھائی پہ جان قربان کرنے کے لیے؟ کہا اماں کئی بار گئے مگر ماموں اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں کیسے اجازت دوں، تم تو میری بہن کی نسل ہو۔ ارے میری بہن کی نسل ختم ہو جائے گی اگر میں نے تمہیں اجازت دے دی، جاؤ بچوں میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ ماں سے جا کے بتایا، زینب نے چادر کو اوڑھا، حسین کے خیمے میں آئی، حسین بیٹھے ہوئے تھے، بھائی کا طواف کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ طواف کر کے رکی، اے بھیا علی کی بیٹی نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج ایک چیز مانگتی ہوں۔ کہا کیا بھائی؟ کہا بھیا یہ صدقہ لے کے آئی ہو۔ نہیں اتنے بڑے مجمع کی آواز دو عزیزو، چونکہ میں پھر کہہ رہا ہوں ان بچوں پہ کوئی رونے والا نہیں تھا۔ قیامت کا مسائل میں بھی پڑھوں گا انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی طاقت دے، آپ کو برداشت کی طاقت دے، مگر یہ سوچ کے روئیے گا کہ آج زینب کو پرسہ دینا ہے ان لاڈلوں کا۔ اے بھیا میں صدقہ لے کے آئی ہوں، اس صدقے کو قبول کر لو۔ حسین انکار کرنا چاہتے ہیں مگر زینب کی بات کو ماننا پڑا۔ ایک مرتبہ اجازت ملی، خیمے میں لے کے آئی، لانے کے بعد ایک کے سر پہ جعفر طیار کا امامہ رکھا، ایک کے سر پہ علی کا امامہ رکھا، دونوں بچوں کو سپاہی بنایا اور ایک جملہ کہا میرے بچوں مجھے تمہاری شجاعت پر بڑا بھروسہ ہے، حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، فرات پہ قبضہ کر لو گے، مگر ایک ماں کی وصیت یاد رکھنا، اگر فرات پہ قبضہ ہو جائے تو پانی نہ پینا، اس لیے کہ خیمے میں میرا اصغر پیاسا ہے۔ نہیں بھائی شرمائیے نہیں، خدا کی قسم بالکل نہ شرمائیے، جتنی تم میں طاقت ہے اتنی طاقت سے رونا ہے۔ آج زہرا کا رومال بالکل یہاں سے تر ہو کے جانا ہے، اس لیے کہ نواسوں کا ماتم ہے نا زہرا کے۔ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ سپاہی بنایا، حسین نے دونوں بچوں کو دیکھا، عباس دونوں بچوں کو سوار کرو، دونوں بچوں کو سوار کیا گیا۔ ایک مرتبہ انہوں محمد نے جنگ کرنا شروع کی، میمنے کو میسرا، میمنے کو میسرا، میسرے کو میمنا، فرات پہ قبضہ کر لیا۔ زینب نے خیمے سے دیکھا، شہزادی مبارک ہو تیرے بچوں نے فرات پہ قبضہ کر لیا۔ زینب خیمے پہ آئی، آواز بلند کی، اونو محمد میرے بچوں پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ بچے فرات سے لوٹے، جنگ کرنا شروع کی، جنگ کر رہے تھے، دشمن بھاگ رہے تھے۔ پسر سعد نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مریں گے بلکہ چاروں طرف سے گھیر لو، ایک بھائی کو الگ کر دو، دوسرے بھائی کو الگ کر دو۔ دونوں بھائی جنگ کر رہے تھے، کسی شقی نے ایسا وار کیا، زینب کا ایک لاڈلا زمین پہ آیا، آواز دی مامو۔ اے ماموں میری مدد کے لیے آئیے۔ زینب کا دوسرا بیٹا بھی گرا، حسین نے عباس کو لیا، عباس چلو میری زینب اجڑ گئی، چلو چلو لاشیں اٹھا کے لاتے ہیں۔ ایک کے لاشے پہ پہنچے، ایک کا دم نکل چکا ہے، ایک بھائی میں ابھی رمق حیات باقی ہے۔ ایک ہی جملہ کا ماموں اماں سے جب ملاقات ہو تو کہہ دینا ہم پیاسے جا رہے ہیں، ہم نے پانی نہیں پیا۔ سر پیٹ کے بھائی، سر پیٹ کے، ماموں ہم نے پانی نہیں پیا۔ حسین دونوں کے لاشیں لے کے چلے، خیمے میں آئے، کہتے ہیں ارے چپکے سے یہ کہہ دو میری نادان بہن سے، حیدر کے نواسوں کی برات آتی ہے رنگ سے۔ تمام بیویاں آئی، روئی، زینب کے خیمے میں لاشوں کو رکھ دیا۔ یہ میری ماں بہنوں مجھے بھی دعا دے دینا، آج مصائب کے بعد بڑا سخت لفظ ہے۔ زینب نے ایک کا لاشا ادھر رکھا، ایک کا لاشا ادھر رکھا، بیچ میں مصلی بچھایا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار تیرا شکریہ، میری قربانی کو قبول کر لیا۔ اور اس کے بعد میری ماں بہنیں مر نہ جائے سن کے پتا کیا
کیا؟ بڑے بھائی کا ہاتھ لیا، چھوٹے کے سینے پہ رکھا. اے میرے لال، کبھی کبھی رات میں تیرا چھوٹا بھائی ڈر جایا کرتا تھا تو میں سینے سے لگا لیتی تھی. اب اگر جنگل میں یہ بھائی ڈر جائے، جنگل میں یہ بھائی ڈر جائے تو اسے سینے سے لگا لینا. لو عزیزو، مصلی بچھا دیا، روئی نہیں. 11 محرم کو یہ قافلہ گزرا، تمام شہداء پہ رونے والے تھے مگر زینب نہیں روئی. کوفے میں پہنچی مگر نہیں روئی، شام میں پہنچی مگر نہیں روئی. اور جب سر آنے لگے تو سب کے سروں پہ سب روئے مگر 2 بچوں کا سر کوئی لینے والا نہ تھا. شام کی ایک عورت نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب چیخنے لگی، بی بی ارے ماں جائے کا ماتم کروں. ارے ماں جائے کا ماتم کروں یا ان بچوں پہ روؤں؟ لو عزیزو سن لو، یہ تاریخ پھر اگلے سال میسر ہوگی. نہ جانے کون مر جائے، نہ جانے کون زندہ رہے. اون و محمد کے صدقے میں تمام عزاداروں کو زندہ سلامت رکھے تاکہ آئندہ سال پھر روئے. زینب کے بچوں پر نہیں روئی. کربلا دوبارہ آئی، نہیں روئی. مدینے میں پہنچ گئی، نہیں روئی. ایک مرتبہ عبداللہ کے گھر پہنچی، صحن خانہ میں جا کے بیٹھ گئی. عبداللہ موجود نہیں تھے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ آئے. کیا دیکھا؟ ایک ضعیفہ جس کے سر کے بال سفید ہیں وہ صحن خانہ میں بیٹھ کے رو رہی ہے. فوراً کہا بی بی اپنے گھر چلی جا، آج علی کی بیٹی زینب آنے والی ہے. ارے تو کون ہے؟ زینب کھڑی ہو گئی. عبداللہ تو نے بھی نہ پہچانا؟ سنیے سنیے سنیے، عبداللہ تو نے بھی نہ، انشاءاللہ آج تاریخی گریہ ہوگا شاہ مردہ میں. پتا کیا کہا؟ عبداللہ تو نے بھی نہ پہچانا؟ بی بی تیری کمر جھک کیوں گئی؟ تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ اس لیے میں پہچان نہیں پایا. اچھا زینب ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھو. کہا بتاؤ میرے لاڈلوں نے کربلا میں جنگ کیسے کی؟ بتاؤ میرے لاڈلوں نے جنگ کیسے؟ میری طرف دیکھنا، چاہے 1 منٹ خاموش ہو سکتے ہیں. میری ماں بہنیں بھی ذرا تصور شرط ہے. آج اون و محمد کی تاریخی مصائب سنیے. بتا میرے لاڈلوں نے جنگ کیسے کی؟ زینب کہتی ہے اس کی جنگ پوچھو جس کی آنکھوں میں نور نہیں تھا، اس کی جنگ پوچھو جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی. کہا وہ تو امام تھے. بتا میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی؟ گھر کا دروازہ بند تھا، 4 دیواری ہے عبداللہ کے گھر میں، گھر کا دروازہ بالکل بند ہے. ایک مرتبہ زینب اٹھی، جنگ کا نقشہ کھینچنا شروع کیا. اے عبداللہ تیرے لاڈلوں کو جب میں نے بھیجا، میں منے کو میں سرا، میں سرے کو میں منا، نانا اور دادا کی شجاعت یاد دلا دی. ایسے کر کر کے حملہ کر رہے تھے، فرات پہ قبضہ کر لیا. اشارہ کرتے کرتے زینب کے بازووں سے ردا سرک گئی. عبداللہ نے کیا دیکھا؟ نیلے نیلے نشان. سر کو پیٹ لیا، تلوار نکال لی میرے ہوتے ہوئے. اللہ سلامت رکھے آپ کو، اللہ آباد رکھے آپ کو، اللہ آپ کی گودیاں سلامت رکھے. آزاداروں ماتمداروں، ایک مرتبہ ردہ سرک گئی ہاتھوں سے، نیلے نیلے نشان، تلوار نکال لی میرے ہوتے ہوئے. میری ناموس کے ہاتھوں میں کوئی رسن باندھ دے. پیچھے سے ضعیف سا آدمی آیا، سید سجاد چچا تم نے تو خالی نشان دیکھے، ارے میں نے تو شام کا بازار. لو عزیزو پرسہ دینے کا وقت آ گیا. کربلا میں نہ روئی، 11 محرم میں نہ روئی،
شام میں نہ روئی، کوفے میں نہ روئی، مدینے میں نہ روئی، کبھی نہیں روئی، مگر ماں تھی نا، کبھی تو ممتا کو جوش آئے گا نا۔ ایک مرتبہ کہا عبداللہ ذرا حجرے کا دروازہ کھولو، اے میری ماں بہنوں برداشت نہیں کر پاؤ گی، حجرے کا دروازہ کھولو۔ عبداللہ نے حجرے کا دروازہ کھولا، ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا؟ ننھے ننھے بسترے، ننھے ننھے تکیے، ننھے ننھے مصلے۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا، صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اے میرے بچوں، اے اونو محمد، اے میرے لاڈلو، ارے مجھے معاف کر دینا، ارے میں بھائی کا ماتم۔ انہی اشکوں کے ساتھ، انہی آنسوؤں کے ساتھ تمہارا امام آج اونو محمد کا پرسہ لینے آیا۔ زہرا اسی مجلس میں کہیں موجود ہے، پتہ نہیں کہاں ہے، نواسوں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہے۔ آئیے ان سب کو پرسہ دینے کے لیے سیدھے کھڑے ہو کے، آنکھیں بند کر کے، داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے، اپنی آواز ملا کے امام زمانہ کو پرسہ دو اونو محمد کا۔ بسم اللہ الرحمن اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا ودلیلا حتی تسکنہ وتمتعہ ماتم ہے مجھے